جب جنگ قادسیہ ہوئی نا، ایران فتح ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور تھا، ایران فتح ہوا، تو وہ اس جنگ کے اندر خود شریک ہوئیں۔ حضرت خنسا جو کہ صحابیات بھی جنگوں کے اندر خود شریک ہوا کرتی تھی، اور خود شریک ہو کر صحابہ کے شانہ بشانہ وقت آتا تو لڑتی تھی، ورنہ زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ شیر دل خواتین، بہادر خواتین، وہ صحابہ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں۔ حضرت خنسا نے اپنے 3 بیٹوں کو بلایا، جنگ بپا ہونی ہے۔ ایک دن پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا، 3 بیٹے تھے، فرما بیٹو سنو، میں نے تمہیں نطفہ حلال سے پیدا کیا ہے، میں نے کبھی غداری نہیں کی، تمہارے باپ سے کبھی خیانت نہیں کی، اور تم میرے شکم سے ہو اور اپنے حقیقی والد کا نطفہ ہو۔ میں یہ بات قسماً کہہ رہی ہوں، اور میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، اور دودھ پلا کر میں نے تمہیں جوان کیا ہے، اور تم نے اپنی خوشی سے کلمہ پڑھا ہے، مشرف اسلام ہوئے ہو، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے ہو۔ اب مدینہ، فرمایا کہ مدینہ میں آئے، پھر مدینہ سے قادسیہ آئے، اور یہاں تم جنگ کے میدان میں ہو، کل جنگ ہونی ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتی ہوں، اے میرے بیٹو، جام شہادت نوش کر جانا، پر پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ بیٹو، پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں ہے، جام شہادت نوش کر جانا ہے۔ تینوں بیٹوں نے کہا ماں، بس تو نے جو بات کہہ دی ہے ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، ہم شہید تو ہو جائیں گے پر میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں، میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ حضرات گرامی، کل جنگ ہوئی، میدان جنگ لگا، تو تینوں بیٹے رتبہ شہادت پر فیض ہو گئے، تینوں بیٹے شہید ہو گئے۔ جب حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا، آپ بجائے غم منانے کے آپ نے سجدہ شکر ادا فرمایا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے کہا مولا، میں نے یہی دعا مانگی تھی کہ میرے بیٹے جام شہادت نوش کر جائیں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا، آج تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرات گرامی دیکھیں، یہ تھی اسلام کی شیر دل خواتین، اور یہ تھی وہ مجاہدانہ کردار والی، اور وہ مائیں جو اپنے بیٹے کو دودھ پلا